اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور سر توڑو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تو تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو۔ تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنی پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح حلقت کو پہلی بار پیدا کرتا، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے، کہہ دو کہ ملک میں کچھ چلو پیرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح حلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی مچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر خدا نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھتے ہو تو دنیا کی زندگی باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پہلی دعوت توحید اپنے والد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعوت اپنے والد کو تھی، اور ان کے والد بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ نصیحت کے محتاج تھے۔ اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، تو میرے ساتھ چلو، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا شیطان کی سب پرستش نہ ہو جائے۔ ابا شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں کر رہوں گا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور باپ کی گفتگو
اور بحث کو ذکر فرمایا اور کیسے بیٹے نے اپنے باپ کو آگ کی طرف لطیف باتوں کے ساتھ اور حسین اشاروں کے ساتھ بلایا اور ان بتوں کی برائی اور خرابی کو بیان فرمایا جو اپنے عابد کی نہ سن سکے اور نہ اس کی جگہ کو دیکھ سکے، تو وہ اس عابد کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ بلائی اور مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ جب یہ رشد و ہدایت ان کے باپ پر پیش کی گئی اور یہ نصیحت و خیز خواہی عدیہ کی گئی تو باپ نے بیٹے سے اس کو قبول نہ کیا اور نہ کچھ بھی فائدہ اس سے حاصل کیا، بلکہ الٹا بیٹے کو ڈرایا دھمکایا اور کہا، اے ابراہیم، کیا تو مجھ کو اپنے معبودوں سے پھیرتا ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگار کر دوں گا، تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔